9 بجنے والے ہیں اور نواب صاحب کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ کب میں یونیورسٹی جا سکوں گی؟ آج اسے میں نہیں چھوڑوں گی۔ زیبا نے گھڑی میں ٹائم دیکھا اور تن فن کرتی ہوئی اس کے کمرے میں جا پہنچی جہاں وہ کروٹ لیے گہری نیند سو رہا تھا۔ عادل کے بچے جاگ جاؤ اب۔ ابھی کہاں عادل کے بچے، ابھی تو عادل بیچارہ خود ہی ستایا ہوا ہے۔ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ تو اس ظلم کے مارے صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اٹھ جائیں ورنہ جگ میں موجود پانی ان کے اوپر بہہ جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ جگ کو اس کے اوپر جھکائے کھڑی تھی تاکہ تھوڑا سا اور جھکاتی تو پانی اس کے اوپر گر جاتا۔ عادل نے اس کے سچ جھوٹ کو پرکھنے کے لیے تھوڑا سا آنکھ کھول کر اسے دیکھا اور پٹ سے دوسری آنکھ بھی کھل گئی۔ خبردار، پانی نے اگر مجھے چھوا بھی تو تمہارے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ پانی خود سے تمہیں کیسے چھو سکتا ہے؟ وہ تو میں اسے زحمت دوں گی تب نہ۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی مت کرنا، تمہارے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عزت سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ اور ناشتہ ٹھوسو اور مجھے یونیورسٹی چھوڑ آؤ۔ آج تو دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں کسی ایسی جگہ چھوڑ آؤں جہاں سے تم کبھی واپس نہ آ سکو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور انگڑائی لیتے ہوئے بولا۔ زیبا کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اتنے پریشان ہو مجھ سے، کیا بتاؤں کتنا پریشان ہوں میں۔ نہ جاگی میں چین لینے دیتی ہو اور نہ سکون سے سونے دیتی ہو۔ تبھی اتنے کھراٹے لے کر سو رہے تھے، اس نے طنز کیا۔ وہ کھراٹے نہیں تھے، آہیں تھی، سسکیاں تھیں، اپنی بے بسی پر ماتم کرتے میرے احساسات و جذبات تھے۔ ابھی وہ اور کتنے ڈائیلاگ بولتا نہ جانے کہ اس نے جھنجھلا کر اسے ٹوکا۔ بس کرو، یہ کیا تم صبح صبح اتنی مشکل باتیں بولنے لگے ہو؟ اور آہیں اور سسکیاں کیا ناک سے نکلتی ہیں؟ فٹافٹ یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ صبح صبح میرا دماغ اتنا فالتو نہیں ہے کہ میں تم پر خرچ کروں، بدتمیز۔ وہ پاؤں پٹکتی دروازہ دھاڑ سے مارتی باہر نکل گئی۔ نہا دھو کر وہ ڈائننگ ٹیبل تک آیا تو ناشتہ تیار تھا۔ گڈ مارننگ ایوری باڈی۔ مارننگ یار، یہ کچھ لیٹ نہیں ہونے لگے تم آج کل؟ بس ڈیڈ کیا بتاؤں، اتنے دوستوں کو وش کرنا بھی اتنا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے کہ سوتے سوتے دیر ہو جاتی ہے۔ وہ ٹھنڈی آہیں بھرتا ناشتے میں بیزی ہو گیا۔ ڈیڈ ہنس پڑے، البتہ ماما نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایسا کیا وش کرتے ہو؟ بس کیا بتاؤں ماما، آپ نے کبھی اتنے دوست بنائے ہو تب نہ آپ کو پتا ہو۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولا اور کانٹے میں آملیٹ کو پرو کر منہ میں رکھا۔ زیبا نے منہ بنایا۔ دوست، ہر طرح کے اترنگی دوست۔ اے مائنڈ یو، وہ انگلی اٹھایا۔ ورنہ کیا؟ میرے فرینڈز کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے فیشن کی ماری دوستوں کے بارے میں سوچ لینا کہ میں ان کے بارے میں کیا کیا کہہ سکتا ہوں۔ اب یہ تکرار یقینی طور پر جنگ میں بدلنے والی تھی اور خطرہ محسوس کرتے ہی مام اور ڈیڈ دونوں ایک ساتھ بول پڑے، بس کوئی کسی کے فرینڈز کے بارے میں کچھ نہیں بولے گا۔ ڈیڈ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ مجھے چھوڑ دیں پلیز۔ وہ ڈیڈ سے بولی، سوری بیٹا، مجھے بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ عادل آپ کو چھوڑ دے گا نا؟ انہوں نے پیار سے پچکارا۔ اس کے ساتھ جانے سے تو بہتر ہے کہ میں اکیلی ہی چلی جاؤں۔ اس کا موڈ پوری طرح خراب ہو چکا تھا۔ ابھی ایسی آزادی تو ہم نے نہیں دی۔ ماما ناراضگی ظاہر کرنے کو اٹھ گئیں۔ اس نے شکایتی نظروں سے ڈیڈ کو دیکھا۔ انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ تو چلے مس زیبا؟ وہ قریب آ کر شرارت سے مسکرایا تھا۔ زیبا ہونٹ بھینچتی اپنا پرس لیے کھڑی ہو گئی۔ اوہ، ایک حسینہ قریب میں بیٹھی ہو مگر بولنے کو راضی نہ ہو تو بندہ کرے تو کرے کیا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ باہر دیکھتی رہی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ وہ اسے اب بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چائے کے اوپر آئس کریم؟ زیبا نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہونے کا یقین کر رہی ہو۔ اپنی آفر کو اپنے پاس رکھو اور چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کرو۔ تم اتنے قریب بیٹھی ہو اور میں چپ چاپ رہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مجھے یہیں اتار دو۔ کیوں؟ ایسا کیوں کروں میں؟ وہ حیران ہوا۔
تم کم سے کم چپ تو رہو گے؟ صرف چپ رہنے کے لیے میں تمہیں بیچ راستے میں اتار دوں؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ وہ صدمے سے بے حال ہوا۔ اس کی ایکٹنگ پر زیبا نے اسے گھورا۔ وہ سہم کر اپنی ہونٹ پر ایک انگلی رکھ کر ایک ہاتھ سے گاڑی کو ڈرائیو کرنے لگا۔ اسی بیچ اس کا موبائل چیخ اٹھا۔ ہاں ٹھیک ہوں یار، آ رہا ہوں۔ اس وقت ایک توپ ہستی کو یونیورسٹی ڈراپ کرنے جا رہا ہوں۔ احترام کے طور پر خاموش رہنا ضروری ہے۔ زیبا نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے اپنا منہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ دیکھو، تمہارے کہنے کے مطابق میں نے بالکل کچھ نہیں بولا۔ اب تو مسکرا دو۔ وہ ایک دم ہنس پڑی، جانتی تھی جب تک وہ اسے منا نہ لے تب تک وہ وہاں سے نہیں جائے گا۔ ایسا ہی تھا وہ، ہر وقت اسے چھیڑتا رہتا اور ناراض کر دیتا، اور جب وہ ناراض ہو جاتی تو وہ بے چین ہو جاتا۔ زیبا کے بغیر تو اس کے رات اور دن بے رنگ تھے۔ وہ اس کی زندگی کی خوشگوار ساتھی تھی۔ اسے ہنستے دیکھ کر وہ دل سے مسکرایا۔ That's like a good girl۔ زیبا بیٹا آؤ چائے پی لو۔ یس ماما، وہ کہتی ہوئی لاؤنج کی طرف آئی۔ وہاں عادل بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ فون پر بات بھی کر رہا تھا۔ زیبا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس نے سر پر ایک بینڈ باندھا ہوا تھا اور اسی بینڈ کے اندر موبائل رکھ کر فون پر بات بھی کر رہا تھا۔ واہ کیا اسٹائل ہے، وہ کہتی دوسرے صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ جی پاپا جی، اب تو بہت بہتر سچویشن ہے۔ پچھلے دنوں ہی کوالٹی میں گڑبڑ ہو گئی تھی، ڈیڈ بھی بہت پریشان ہو گئے تھے، اب تو شکر ہے۔ وہ یقیناً سہیل تایا سے بات کر رہا تھا۔ اسے بیٹھتے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ جی ٹھیک ہے، ابھی آئی ہے، یہ لے بات کر لیں۔ فون بینڈ سے نکال کر اس نے زیبا کے حوالے کیا اور بینڈ کو اتار کر پھر سے لیپ ٹاپ پہ بزی ہو گیا۔ تایا اس کی خیریت پوچھ رہے تھے، پھر انہوں نے اس کی تائی سے بھی بات کروائی۔ اسرائیل کی شادی قریب تھی تو ٹاپک بھی وہی تھا۔ عادل نے اسے غصہ دلایا، کتنی فالتو باتیں کرتی ہیں عورتیں، مرد کی مفید باتیں بھی میں سن چکی ہوں۔ وہ سچ مچ تپ گئی تھی۔ وہ بزنس کی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے افسوس سے اسے دیکھا۔ واقعی کتنی امپورٹنٹ باتیں تھیں کہ ان باتوں کے دوران تم ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہے تھے۔ اس نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا، تو یہ بھی تو انہی باتوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی طرف گھمائی جہاں وہ کوئی ای میل لکھ رہا تھا۔ وہ ذرا سی شرمندہ ہوئی، لیکن وہ اس کے آگے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ بندہ اپنے بڑوں سے بات کرنے کے لیے احترام کے طور پر دوسرے کام کو چھوڑ دیتا ہے، بالکل چھوڑ دیتا ہے، مگر یہ ابھی بہت ضروری ہے۔ اب میں پاپا سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ابھی میں ضروری کام کر رہا ہوں، ابھی مجھ سے بات نہ کریں۔ بس اس لیے ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ بات بھی کر رہا تھا۔ امید کے خلاف اس نے اپنی صفائی دی، ورنہ عادل اور اس طرح اپنے کیے گئے عمل کی صفائی دے، توبہ۔ چلو آؤ چائے پی لو۔ ماما نے ضروری سمجھا کہ اب ان کا دھیان بٹایا جائے، ورنہ اسی طرح بات کرتے کرتے وہ الجھ پڑتے۔ چائے پی کر عادل کہیں چلا گیا تھا۔ زیبا تم اپنا ڈریس دیکھ لیتی، مسز انیس نے بھجوا دیا ہے۔ ماما نے اپنی ڈیزائنر کا نام لیا۔ ٹھیک ہی ہوگا ماما، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو؟ نو ماما، میچنگ جیولریز، پرس وغیرہ تو لینے کے لیے چلو گی نا؟ نہیں ماما، بہت ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ چلو آؤ چائے پی لو۔ ماما نے ضروری سمجھا کہ ان کا دھیان اب بھٹکایا جائے، ورنہ وہ بات کرتے کرتے اسی طرح الجھ پڑتے تھے۔ چائے پی کر عادل کہیں باہر چلا گیا تھا۔ زیبا تم اپنے ڈریس دیکھ لیتی، مسز انیس نے بھجوا دیے تھے۔ ماما نے اپنی ڈیزائنر کا نام لیا۔ ٹھیک ہی ہوگا ماما، کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی تو؟ نو ماما، میچنگ جیولری، پرس وغیرہ تو لینے چلو گی نا؟ نہیں ماما، بہت ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ اس نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے ویسٹ کے بجائے ٹائم ویسٹ کا لفظ استعمال کیا، ورنہ وہ ناراض ہو جاتی۔ مجھے اور بہت کام ہے، آپ بھی لے آئیں پلیز۔ گڈ، تم بہت مصروف ہو اور میں تو بالکل فارغ ہوں نا۔
ان کا موڈ خراب ہوتا دیکھ کر وہ ان کے پاس آ بیٹھی اور ان کے کندھوں میں باہیں ڈال دی۔ سویٹ ماما، آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ میں تو سب کچھ کر دوں گی، مگر ایسا کب تک چلے گا؟ کہیں تو سیریس ہو جایا کرو۔ آئی ایم ویری سیریس ایٹ دس ٹائم ماما۔ کچھ میچیورٹی لاؤ اپنے اندر، کیونکہ تمہیں دوسرے گھر جانا ہے۔ ٹپیکل عورتوں والا جملہ جو انہوں نے اپنی بیٹی سے ضرور ہی کہنا ہوتا ہے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ نہیں، یہ میں نہیں بولوں گی، مگر کیا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی؟ یس میری پیاری ماما۔ وہ ان سے لپٹ گئی تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گئیں۔ وہ جب بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تھی وہ یوں ہی بات ٹال دیتی تھی۔ سہیل، فیضان اور راحیل 3 بھائی تھے اور بہن حفصہ سب سے چھوٹی تھی۔ سہیل، ان کے 5 بچے تھے، فیضان، عمران، ابرار، اسرائیل اور عادل۔ فیصل کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، ریان، ایان اور عالیہ اور ہبہ، جبکہ راحیل کی شادی کو 7 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور جب سہیل کے یہاں 5ویں بیٹے نے جنم لیا یعنی عادل نے جنم لیا تو سہیل اور رابعہ نے اسے صوبیہ کی گود میں ڈال دیا۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہی ہیں بھابھی؟ صوبیہ نے گھبرا کر پہلے عادل کو پھر رابعہ کو دیکھا۔ ہم نے طے کر لیا تھا کہ اب بیٹا یا بیٹی ہوگی تو وہ ہم تمہیں دے دیں گے، اب اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم تمہارے لیے؟ زوبیہ تو خوشی کے مارے رو ہی پڑی اور راحیل حیرت سے کبھی بھابھی کو تو کبھی بھائی کو دیکھتے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو یار؟ مٹھائی کھلاؤ، خوشی کا موقع ہے، اسے خوشی کی طرح ہی مناؤ۔ بیٹھے بیٹھے ایک بیٹے کے باپ بن گئے ہو۔ فیصل نے آگے بڑھ کر مٹھائی راحیل کے منہ میں ڈال دی اور رابعہ نے زوبیہ کے۔ راحیل اور زوبیہ کے پاس وہ لفظ ہی نہیں تھے کہ بھائی اور بھابھی کا شکریہ ادا کر پاتے۔ ہاں، گھر آ کر عادل کا خوب شکریہ ادا کیا تھا۔ صوبیہ کی تو جیسے زندگی ہی بدل گئی تھی۔ وہ دن جو کاٹے نہیں کٹتے تھے، اس ننھی سی مصروفیت کے آتے ہی کیسے رات میں بدل جاتی، وہ حیران رہ جاتی۔ راحیل آتے تو وہ بھی اسی کے ساتھ لگے رہتے، دونوں کی باتیں بھی اسی کے بارے میں ہوتی تھی۔ عادل نے یہ کیا، عادل نے وہ کیا، یوں کھایا، یوں پیا، دانت نکلے، چلنے لگا۔ 5 سال تک وہ اکیلا ہی راج کرتا رہا اور خوب لاڈ اٹھواتا رہا کہ زوبیہ کی طبیعت گری گری رہنے لگی۔ راحیل پریشان ہو کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ چیک اپ کے بعد جو خوشخبری ڈاکٹر نے سنائی، اسے سن کر وہ دونوں کئی دنوں تک تو حیران ہی رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے عرصے، 11-12 سال بعد، جب کوئی امید، کوئی آس نہیں رہی تھی، وہ عادل کے ساتھ بالکل خوش اور مطمئن تھے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ بے تحاشا خوشی میں وہ عادل سے نہ جانے کیا کیا کہتی رہتی۔ راحیل سن سن کر ہنستے رہتے۔ عادل ڈارلنگ، آپ کی بہن آنے والی ہے، پھر آپ ان کے ساتھ کھیلنا، باتیں کرنا، آپ کی یہ تنہائی ختم ہو جائے گی، آپ یوں اکیلے نہیں رہو گے، ٹھیک ہے نا؟ میرا بیٹا سن رہا ہے نا؟ وہ سر ہلاتا، جی ماما کہتا، پتہ نہیں کچھ سمجھتا بھی تھا یا نہیں۔ ہاں، مگر زیبا کے دنیا میں آنے کے بعد، اسے دیکھ لینے کے بعد، وہ ایک پل کے لیے اس کے پاس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے اسے اسکول بھیجا جاتا، جہاں وہ جا کر چھٹی کا ٹائم گننا شروع کر دیتا۔ اس دن زوبیہ کی بہن صنوبر آئی تھی۔ ان کے بچے بھی عادل کے پاس بیٹھے تھے، جو زیبا کو گود میں لے کر بیٹھا تھا۔ بہت پیار کرتا ہے اپنی بہن سے کہ بس نہیں چلتا ہے کہ ہر وقت وہ گود میں لیے بیٹھا رہے۔ صوبیہ، عقل سے کام لو، یہ کیا تم ہر وقت بہن بہن کرتی رہتی ہو؟ کچھ عقل سے کام لو اور اسے صحیح رشتے کی پہچان کرواؤ۔ آج چھوٹے ہیں، کل کو بڑے ہوں گے۔ عادل کے لیے پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے لڑکی لاؤ گی اور زیبا کے لیے کتنے جتن کر کے لڑکا پسند کرو گی۔ اس سے بہتر یہ نہیں کہ تم آپس میں دونوں کی شادی کر دو، بیٹی بھی ہمیشہ تمہارے آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ صوبیہ تو یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟
ایسا کیسے؟ جیسا سب کے ساتھ ہوتا ہے، نیا کیا ہے اس میں؟ صنوبر نے ڈپٹا۔ اپنا خون اپنے ہاتھوں کا پلا بچہ ہے، سب سوچا کرو، ہمیشہ سامنے رہے گی بیٹی بھی تمہارے۔ وہ ابھی راحیل سے یہ بات ڈسکس بھی نہ کر پائی تھی کہ اسی دن رابعہ بھی آئی، اسی طرح کی بات کر رہی تھی۔ دیکھو صوبی، میرا تو دل ہر وقت زیبا کے لیے ہمکتا رہتا ہے، بیٹی تو دی نہیں خدا نے، تو یہ حسرت زیبا کو دیکھ کر اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر تم راضی ہو تو میں اسرائیل کے لیے اس کا ہاتھ مانگ لوں، کیونکہ عادل پر میرا تو حق نہیں ہے، ورنہ وہ بہترین رشتہ ہوتا زیبا کے لیے۔ اس طرح وہ ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گی، خدا نے چاہا تو اور بچے بھی ہوں گے تمہارے، لیکن زیبا تو ہمیشہ نمبر 1 پر رہے گی۔ اور بچے تو ہوئے نہیں، مگر یہ رشتہ طے ہو گیا۔ راحیل اور صوبیہ کے دل کو یہ بات بھا گئی تھی۔ یوں سب کے آپسی رضامندی سے عادل اور زیبا کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ دونوں ویسے بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے، سو اب رشتے کی کنڈیشن بدل گئی تھی، محبت کا انداز تو بدلا نہیں تھا۔ عادل نے MBA کرنے کے بعد راحیل کی کاٹن مل کو سنبھال لیا تھا۔ کام ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، راحیل بہت خوش تھے، ویسے بھی اب وہ تھک جاتے تھے، شوگر اور بلڈ پریشر نے انہیں پریشان کر رکھا تھا، یا پھر جوان اور سمجھدار بیٹے کو دیکھ کر اب وہ آرام کرنا چاہتے تھے، سو دھیرے دھیرے اپنی ساری ذمہ داریاں انہوں نے اس کے کندھوں پر ڈال دی، اور وہ بڑے خوشی کے ساتھ اٹھا رہا تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ اسرائیل کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ اسرائیل کا کمرہ بہت شاندار انداز میں سجایا گیا تھا، ہر چیز میں اسرائیل کی ہونے والی بیوی کا پسند کا پورا خیال رکھا گیا تھا۔ عادل زیبا کا ہاتھ پکڑ کر لے آیا۔ یہ دیکھو اسرائیل کی شادی کا کمرہ، یہ میں تمہیں اس لیے دکھانے لایا ہوں کہ تمہاری رائے جان سکوں کہ ہمارا کمرہ بھی ایسا ہی سجاؤں یا کچھ اور چاہیے تمہیں۔ واٹ ربش! کیا ہماری شادی ہونے والی ہے؟ اس نے مکھی اڑائی۔ وہ تو ہو چکی ہے، مگر ادھوری سی، مکمل کرنے کا کسی کو خیال ہی نہیں آ رہا۔ بڑی حسرت تھی عادل کے لہجے میں۔ بہت جلدی نہیں ہو رہی تمہیں؟ اس نے گھورا۔ 10 سال ہو چکے ہیں نکاح کو، ابھی تمہیں جلدی لگتی ہے؟ اس نے ناراضگی سے زیبا کو دیکھا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم تو یوں کہہ رہے ہو جیسے ہم بوڑھے ہونے لگے ہیں۔ 10 اور 15 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا، تو تم کیا چاہتے تھے کہ اسی عمر میں رخصتی بھی ہو جاتی؟ حرج بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، زیادہ شوخی سجائی دے رہی ہے تو جا کر یہ بات ماما اور ڈیڈی سے ڈسکس کرو۔ ڈیڈی کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں، پر ماما، اس نے سر جھلایا۔ کیا ماما؟ انہیں پتہ نہیں کیوں ہم دونوں ابھی بھی ننھے منھے لگتے ہیں، کوئی اور بھی انہیں نہیں سمجھاتا کہ نہیں، میری آنکھیں کھل چکی ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم بڑے ہو گئے ہو۔ صوبیہ کی آواز سن کر عادل کی جان حلق میں آ گئی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کان کھینچا۔ یعنی دوسروں کی شادی میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی شادی کی فکر کرنے لگو، آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنی شادی کی فکر پڑ جائے۔ کرتی ہوں میں تمہارے ڈیڈ سے بات۔ زیبا اس کی درگت بنتے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔